بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس کی خصوصیات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا سفید تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈال کر بنایا گیا ہے۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 2۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا۔ میں نے دیبا و حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی خوشبو نہیں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 503۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاندی کا ایک ٹکڑا ہے، چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شادمانی و مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 502۔ آپ کے رخ انور پر پسینہ کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے، یعنی آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہو۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 929۔ جسم انور کا سایہ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی متوفی 255 ہجری۔ آپ نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن سبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہ آتا تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ خداوند تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وَاجْعَلْنِي نُورًا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہما آپ نے بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ زرقانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 249۔ مکھی مچھر جوؤں سے محفوظ، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، اور علامہ حجازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں پر کبھی جویں پڑی، نہ کبھی کھٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو ربیع سلیمان بن سبا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں علام النبوت الرسول میں بیان فرماتے ہیں۔ تحریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد، جوؤں کا پیدا ہونا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسم اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ زرقانی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249۔ مہر نبوت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی۔ یہ بظاہر سرخی مائل ابھرا ہوا گوشت تھا، چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر نبوت کو دیکھا، جو کبوتر کے انڈے کے مقدار میں سرخ ابھرا ہوا ایک غدود تھا۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 3 اور ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205۔ لیکن ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت کبوتر کے انڈے کے برابر تھی، اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی: اللہ وحدہ لا شریک لہ بوجہ حیث کنت فإنک منصور، یعنی ایک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اے رسول آپ جہاں بھی رہیں گے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کان نوراً یتلاء، یعنی مہر نبوت ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ راویوں نے اس کی ظاہری شکل و صورت اور مقدار کو کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دی ہے۔ قد مبارک، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بہت زیادہ لمبے تھے، نہ پستہ قد چھوٹے قد والے یعنی تھے، بلکہ آپ درمیانے قد والے تھے، اور آپ کا مقدس بدن انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تھے تو کچھ خمیدہ ہو کر چلتے تھے۔ شمائل ترمذی صفحہ نمبر 1۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ طویل القامت تھے نہ پستہ قد، بلکہ آپ میانہ قد تھے۔ بوقت رفتار ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کسی بلندی سے اتر رہے ہیں۔ میں نے آپ کا مثل نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اتفاق ہے کہ آپ میانہ قد تھے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ شان ہے کہ میانہ قد ہونے کے باوجود اگر آپ ہزاروں انسانوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تو آپ کا سر مبارک سب سے زیادہ اونچا نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام۔ طائران قدس جس کی ہے کمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام۔ سر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
دخم الراس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا جو شاندار اور وجیح ہونے کا نشان تھا۔ شمائل ترمذی۔ جس کے آگے سروراں خم رہیں، اس سرتاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔